بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ کچھ اہم خواب تھے، ان کو بڑی توجہ کے ساتھ آپ سن لیں تو انشاءاللہ الرحمن آپ کو بڑا ہی فائدہ ہوگا، کیونکہ بڑے اہم خواب ہوتے ہیں جو انسان کو کامیابی کی طرف لے کر جاتے ہیں، ناکامی کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ دونوں اینگلوں سے اگر دیکھا جائے، پہلوؤں سے دیکھا جائے تو جو ناکامی سے بچانے والا خواب ہے وہ بھی آپ کی زندگی میں آتا ہے، جو کامیابی کی طرف لے کر جانے والا خواب ہے وہ بھی آپ کی زندگی میں آتا ہے۔ تو کیوں نہ ہو کہ ہم ایسے نیک خواب، اچھے خواب جو ہمارے لیے ہر صورت بہتر ہوں تو ضرور جو ہے ان پہ عمل کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے اور ہمارے خوابوں کو اللہ پورا فرما دے۔ مین بات تو یہ ہے ناظرین کہ خواب جو بندہ دیکھتا ہے نا وہ پورے ہو جائیں تو اس میں انشاءاللہ الرحمن اس کے لیے بہت بہتری ہوتی ہے۔ نمبر ایک، خواب کے اندر اگر بندہ بہت بڑا سمندر یا دریا کا پانی صاف دیکھتا ہے تو اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ پانی کے حوالہ سے اگر خواب آئیں تو یہ بڑے اہم خواب ہوتے ہیں۔ اگر اچھا پانی ہو، صاف پانی ہو، ستھرا پانی ہو تو پھر یہ صحت کی طرف اشارہ ہے، کامیابی کی طرف اشارہ ہے اور رزق میں برکت کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ جس جگہ پر پانی صاف ہوتا ہے فصلیں اچھی ہوتی ہیں، بحال ہوتی ہیں اور بندہ کامیابی کے ساتھ اپنی فصلوں کو پایا تکمیل تک پہنچاتا ہے اور اس میں جو ہے آمدن بھی زیادہ ہوتی ہے۔ تو صاف پانی صحت کی بھی علامت ہے، رزق میں برکت کی بھی علامت ہے۔ انشاءاللہ الرحمن بڑا اچھا اور پیارا ماشاءاللہ یہ خواب ہے۔ نمبر دو، خواب کے اندر اونچی جگہ پر چڑھنا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ ایک بندہ سیڑھی پر چڑھتا ہے، پہاڑ پر چڑھتا ہے، مکان پر چڑھتا ہے اور ویسے آسمان کی طرف جاتا ہے تو اس کی تعبیر جو ہے بڑی اچھی ہے۔ میں تو انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں کہ اچھی تعبیر جو ہے وہ کی جائے تاکہ ناظرین جو ہیں وہ دیکھیں سنیں تو آمین کہیں تو اللہ ان کے حق میں یہ بہتر کر دے۔ خواب جو آپ نے سنا ہے وہ اونچائی کا ہے تو انشاءاللہ الرحمن یہ کاروبار میں ترقی ہے، کیونکہ یہ ناظرین کے خواب ہیں تو میں نے چاہا کہ ضرور میں انشاءاللہ الرحمن اپنے ناظرین کے سامنے رکھ دیتا ہوں، جو کہ ایک ویڈیو کی صورت میں ہوگا۔ جو بھی سنے گا تو انشاءاللہ اس کو فائدہ ہوگا۔ اگر اللہ نے اس کی قسمت میں یہ خواب سچ کر کے دکھایا، قسمت میں ہوگا تو انشاءاللہ الرحمن وہ اس کو کامیابی مل جائے گی۔ کاروبار میں ترقی ہے جی، کامیابی کی طرف اشارہ ہے انشاءاللہ الرحمن۔ نمبر تین، خواب کے اندر دانتوں کا گر جانا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ سارے دانت گر گئے ہیں، اکثر یہ خواب جو ہے نا پوچھا جاتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر بندہ جوان ہے نا تو وہ دیکھے کہ اس کے دانتوں کے اندر کوئی بیماری تو نہیں ہے، مسواک کا اہتمام کرے اور اپنے دانتوں کو صاف رکھے۔ یہ اللہ رب العزت نے ایک آگاہی دی ہے۔ دانتوں کا صاف میڈیکل لحاظ سے بھی اگر دیکھا جائے، طبی لحاظ سے بھی دیکھا جائے، اسلام کے لحاظ سے بھی دیکھا جائے تو یہ صحت کی علامت ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السواک مطہرۃ للفم ومرضات للرب۔ مسواک جو ہے وہ منہ کو صاف کرتی ہے اور اپنے رب کو راضی کرتی ہے۔ سبحان اللہ، رب کو راضی کرنے والا ایک عمل ہے مسواک۔ تو دانتوں کا صاف ہونا یہ معدے کی بھی بہت بڑی ایک کامیابی ہے اور بہترین جو ہے اس کا جو ہضم کا نظام ہے وہ انشاءاللہ الرحمن رہے گا اگر اس کے دانت صاف ہیں، منہ سے بدبو نہیں آتی۔ حالانکہ حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ جو فرشتے ہوتے ہیں نا وہ بھی اس سے نفرت شروع کر دیتے ہیں جب اس کے منہ سے بدبو آتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچا پیاز کھا کے مسجد میں جانے سے بھی منع کیا، یعنی منہ کی صفائی جو ہے وہ محبت کا ایک پیغام ہے۔ محبت کا بھی کسی دوست کے ساتھ آپ بات کرتے ہیں، بیٹھتے ہیں تو اگر منہ سے خوشبو آتی ہے تو وہ دوسرا نفرت نہیں کرتا، ورنہ نفرت کا سبب ایک انسان بن جاتا ہے جب اس کا منہ صاف نہیں ہوتا۔ تو دانتوں کا گر جانا تمام کا انشاءاللہ یہ لمبی عمر ہوگی۔ اگر نوجوان ہے تو دیکھے کہ اس کے دانتوں میں خرابی تو نہیں ہے، ورنہ اگر بڑھاپے کی تھوڑے سٹیج پر پہنچ رہا ہے تو کوشش ہوگی کہ صحت والی اللہ اس کو اور زندگی عطا فرمائیں گے، کیونکہ یہ لمبی عمر کی طرف بھی اشارہ ہوتا ہے۔ بڑی عمر میں جا کے دانت جو ہے نا وہ
گر جاتے ہیں، تو بڑی عمر ہوگی اس کی انشاءاللہ الرحمن، اور اللہ اس کے لیے خیر و عافیت فرمائیں گے۔ بہت ساری اس کی تعبیرات جو ہیں وہ کی جاتی ہیں دانتوں کے حوالے سے، لیکن میں نے جو اچھی تعبیر ہے کوشش کی ہے کہ وہ آپ کے سامنے رکھی ہے۔ نمبر 4 ہے دانتوں کا سیاہ ہونا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ یہ بالولا ایک بیماری کی علامت ہے۔ ایسا خواب اگر آئے نا تو اس کو فوری طور پر زائل کرنا چاہیے، کیونکہ دانتوں کا سیاہ ہو جانا، آپ لوگ جو دیکھتے ہیں گٹکا وغیرہ یا ایسی چیزیں نیگیٹو استعمال کرتے ہیں، ان کے دانت پیلے ہو جاتے ہیں، سیاہ ہو جاتے ہیں، اور دانتوں کے اندر خرابی ہو جاتی ہے، کیڑا پڑ جاتا ہے، اور پھر داڑیں دانتیں وہ نکلوانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ایسی چیزیں جو ہیں نا وہ انسان کو ایک بیماری کی طرف لے کر جاتی ہیں۔ تو اگر دانت سیاہ نظر آئیں تو کوشش کریں کہ جو ہے نا اپنے جو دانتوں کو صاف رکھیں، اور اللہ رب العزت اس کو بیماری سے محفوظ فرمائے اور اس خواب کو زائل کر دیں۔ نمبر 5 خواب کے اندر ایک خوفناک چیز دیکھنا ہے، اس کی کیا تعبیر ہے؟ کیا دیکھتا ہے خوفناک؟ انہوں نے کہا کہ خواب کے اندر ایک دجال دیکھنا جو انسان کو گمراہ کرنے جا رہا ہے، تو اس کی کیا تعبیر ہے؟ اگر وہ دجال دیکھتا ہے، برا بندہ دیکھتا ہے، اور جو معاشرے کا ردہ ہوا بندہ ہے وہ دیکھتا ہے، جس کو لوگ اچھا نہیں سمجھتے وہ دیکھتا ہے، تو وہ بندہ جھوٹ چھوڑ دے، وہ بندہ جھوٹ جو ہے نا ان کو چھوڑ دے، جھوٹ پہ عمل نہ کرے، اپنی زندگی کو پاکیزہ بنائے، یہ حدیل الفجور کی طرف وہ جو ہے رہنمائی کرتا ہے، اور جو فجور ہے وہ گناہ ہے، وہ فسق ہے، وہ برائی ہے، اور انسان کو وہ جہنم کی طرف لے کر جاتا ہے۔ تو ایسا اگر معاملہ وہ دیکھے خواب کے اندر دجال وغیرہ، تو جھوٹ اس کو چھوڑ دینا چاہیے اور پاکیزہ زندگی وہ گزارے اگر اس کی زندگی کے اندر یہ چیزیں ہیں۔ نمبر 6 خواب کے اندر درندے دیکھنے، اس کی کیا تعبیر ہے؟ درندے بھی ایسے جو انسان پر حملہ آور ہوں اور وہ ان سے بچ نکلے، تو اس کی تعبیر ہی ہے کہ وہ اپنے دشمنوں سے بچ جائے گا اور اس کے دشمن اس سے دور ہو جائیں گے۔ اگر وہ اس پر حملہ آور بھی ہوتے ہیں تو اللہ کامیابی سے اس کو محفوظ رکھیں گے اور اس کو بچا لیں گے۔ وہ بڑی پریشانی سے، بڑی مصیبت سے، بڑی تنگی سے، خوفناک عمل سے ایک محفوظ رہے گا، اور جس کی دشمنی وغیرہ ہے وہ صلح کی طرف جائے۔ فاصلح بین اخویکم کے تحت مومن آپس میں کے اندر بھائی ہوتے ہیں، اور جو بندہ صلح کی طرف جاتا ہے لعلکم ترحمون، اللہ اس پر رحمت کرتے ہیں، جو تیسرا ثالث ہوتا ہے صلح کروانے والا۔ تو آپ سوچیں اور غور کریں کہ کتنا بڑا اللہ کا انعام ہے۔ آخر کار بندہ دنیا سے چلا بھی جائے نا، اس کا حال صلح ہی ہے، اور کیا ہے؟ نسلیں در نسلیں جو ہیں وہ تباہ ہو جاتی ہیں، آخر کار صلح ہو جاتی ہے سالوں کے بعد۔ تو جو بھی میرا یہ پیغام سنے اس کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو برداشت میں رکھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھے۔ یقین جانے آپ علیہ السلام کی زندگی سے بہت ہمیں کچھ ملتا ہے اگر ہم سوچیں۔ تو خواب کے اندر درندے دیکھنا یہ دشمن کی طرف اشارہ ہے، اگر ان سے بچ نکلتا ہے تو اس کا دشمن اس پر حملہ آور نہیں ہوگا، اگر ہوگا تو وہ کامیابی سے بچ نکلے گا۔ بہت سارے پھلدار درخت دیکھنا خواب کے اندر، اس کی کیا تعبیر ہے؟ اگر اس کے پاس اولاد نہیں ہے تو اللہ اولاد دیں گے انشاءاللہ الرحمن، راحت والی سکون والی انشاءاللہ زندگی ہوگی۔ یہ کچھ ناظرین کے خواب تھے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ اللہ رب العزت تمام ناظرین کو خوش رکھے، برکتوں سے نوازے۔ دیکھتے رہیں ہمارا یوٹیوب چینل خواب کی تعبیر۔ میں حافظ امجد فروغ المعبر آپ کے سامنے خواب اور اس کی تعبیر کے حوالہ سے گفتگو کرتا ہوں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ روحانیت کے معاملے میں ہمیں کچھ رہنمائی ملے تو القرآن میرا چینل جو ہے وہ موجود ہے۔ اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں انشاءاللہ الرحمن اس چینل کا لنک جو ہے منشن کروں گا، اس کو جا کو فالو کریں اور ویڈیو کو واچ کریں، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔